بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے قرآن مجید یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ اگر اس طریقے کو آپ سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے تو قرآن مجید یاد کرنے میں کوئی مشکل انشاءاللہ درپیش نہیں ہوگی۔ ایسی قرآن مجید یاد کرنے کے کئی طریقے مختلف علماء نے، مختلف قراء حضرات نے اور مختلف حفاظ نے بیان کیے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے تجربے کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق ایک طریقہ پیش کیا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ قرآن مجید یاد ہو اور پختہ طریقے سے یاد ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا بچہ یاد کر رہا ہو، چاہے بڑی عمر کا فرد ہو۔ تو یہ جو طریقہ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس طریقے کو سمجھنے کے بعد جس عمر کا بھی فرد ہوگا تو قرآن مجید یاد کرنے میں اس کے لیے کوئی دقت اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہ طریقہ مشہور ہے تسبیح والا طریقہ، تسبیح والے طریقے کے نام سے یہ طریقہ مشہور ہے۔ اور اس طریقے سے یاد کرنے کے بعد، یعنی جب آپ اس طریقے سے قرآن مجید کو یاد کریں گے تو اس طریقے میں 3 چیزیں آپ کے لیے خود بخود حل ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو مقصود ہے حفظ کرنا، یعنی قرآن مجید پکا یاد ہو جائے، وہ تو یاد ہوگا لازمی۔ دوسری چیز جو اہم ہے کہ آپ کی تجوید اور تلفظ یہ بھی درست ہو جائے گی اس طریقے سے یاد کرنے کے مطابق۔ اور تیسری چیز جو آپ کے لیے اس میں آسان ہو جائے گی وہ ہے آپ کا لہجہ، جس کے لیے لوگ پھر الگ سے کورس کرتے ہیں یا الگ سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا لہجہ اچھا ہو جائے، الگ سے مختلف قراء حضرات کی تلاوتیں سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مشکل بھی آپ کے لیے نہیں ہوگی اگر آپ اس طریقے سے قرآن مجید یاد کریں گے جو تسبیح والے طریقے کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو ایک تو آپ کا حفظ مضبوط ہوگا، اور دوسرے نمبر پر آپ کا جو تجوید و تلفظ ہوگا وہ بھی اچھی ہو جائے گی، اور تیسرے نمبر پر جو لہجہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ تو وہ طریقہ انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ وہ طریقہ اس طرح ہے کہ جو بھی قرآن مجید یاد کر رہا ہو، چاہے جس عمر کا بھی فرد ہو، 70 سال کی عمر کا کیوں نہ ہو، چاہے خواتین میں سے کوئی ہو یا مرد ہو، بچہ ہو، جو بھی قرآن مجید یاد کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ایک تسبیح لے لے۔ تسبیح جو سب سے چھوٹی تسبیح ہوتی ہے وہ 33 دانوں کی ہوتی ہے، تو 33 دانوں والی تسبیح لے کر وہ اب شروع کرے قرآن مجید اٹھائے۔ اور اسی طرح آج کل ہر کسی کے پاس موبائل فون لازمی ہوتا ہے، چاہے موبائل فون ہو آپ کے پاس یا لیپ ٹاپ ہو یا کمپیوٹر میں سے ہو، آسانی ہو، یا کوئی ٹیپ ریکارڈنگ ہو آپ کے پاس، تو آپ نے کسی اچھے قاری صاحب جو اچھا انداز میں پڑھتا ہو، آپ کو پسند ہو، مختلف قراء پڑھتے ہیں اور مختلف قراء کی قرآن مجید مکمل موجود ہے موبائلوں میں، انٹرنیٹ پر، تو جو قاری صاحب آپ کو پسند ہو، چاہے امام کعبہ ہو، چاہے جو بھی امام صاحب ہو، جو بھی قاری صاحب ہو، تو آپ نے سب سے پہلے ان کا جو موبائل فون میں قرآن مجید محفوظ ہے وہ لے کر 32 مرتبہ، یعنی 33 مرتبہ آپ نے وہ ایک آیت سننی ہوگی پہلے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یاد کرنا چاہ رہے ہو دوسرے پارے کی پہلی آیت، مثال کے طور پر سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تو آپ نے اس آیت کو بغیر یعنی مصحف قرآن مجید کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ صرف 32 مرتبہ آپ نے یہ آیت سننی ہوگی، اور تسبیح لے کر ایک مرتبہ آپ نے ایک آیت سن لی تو آپ یہ ایک دانہ اس طرف کر دو گے، پھر دوبارہ یہ آیت سنی تو دوسری تسبیح کی دانے اس طرف کر دو گے، پھر تیسری مرتبہ سن لی، پھر تیسرا دانہ اس طرف، اس طرح آپ نے ایک آیت کو، یہ طریقہ تھوڑا سا یعنی مشکل تو نہیں ہے، البتہ تھوڑا وقت طویل چاہتا ہے، یعنی تھوڑا لمبا جیسا ہے، لیکن اس طریقے سے یاد کرو گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ تو اس طرح 3 مرتبہ آیت سن لی، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، تو جو آپ نے تسبیح لی ہوئی ہے 32 دانوں والی، 33 دانوں والی، تو وہ مکمل آپ نے مکمل کرنی ہے۔ تو اسی طرح 33 مرتبہ آپ نے یہ ایک آیت سننی ہے، بس صرف سماع کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اسی آیت کو 33 دفعہ آپ نے دیکھنا ہے، یعنی دیکھ کے خود پڑھنا ہے، قرآن مجید اٹھا کر
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کا ایک مرتبہ پڑھ لیا تو پھر ایک دانہ اس طرف کرنا ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیا تو دوسرا دانہ، 3 مرتبہ 4 مرتبہ، تو اس طرح یہ 33 دفعہ آپ نے اس آیت کو تلاوت مع النظر یعنی تلاوت کے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ہے، خود پڑھنا ہے اور دیکھ کر پڑھنا ہے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب 33 مرتبہ یہ اس کی تلاوت بھی سن لی اس آیت کی، اسی طرح 33 مرتبہ آپ نے اس کو دیکھ کر پڑھ بھی لیا، اب آخری اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے اس آیت کو 32 مرتبہ دوبارہ سننا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہو اور کسی اور چیز کے ساتھ آپ مشغول نہ ہو، بلکہ توجہ کے ساتھ آپ نے 32 مرتبہ دوبارہ سننا ہے۔ اسی آیت کو آپ نے 32 مرتبہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ، جس قاری صاحب کا آپ نے 32 مرتبہ پہلے سنا تھا اب دوبارہ سننا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور کسی چیز کے ساتھ مشغول نہیں ہونا ہے سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے، یعنی صرف اسی کو سننا ہے۔ یعنی کل یہ جو ایک آیت ہے یہ تقریباً آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے۔ پہلے شروع میں 33 مرتبہ آپ نے اس کو سننا ہوتا ہے، پھر 33 مرتبہ آپ نے اس کو دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، پھر 33 مرتبہ آپ نے سننا ہوتا ہے آنکھیں بند کرنے کے ساتھ اور صرف توجہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو۔ تو یہ 100 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنی ہوگی اور یہ ایک آیت ہو جائے گی۔ اس طرح اس پہ ٹائم اتنا نہیں لگتا ہے، ایک گھنٹے میں تقریباً ایک صفحہ آسانی کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور جیسے کہ مشہور ہے اور معلوم بھی ہے، ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج بھی ہے کہ جو سبق کی ٹائمنگ ہوتی ہے، جو سبق استاد دیتے ہیں بچوں کو، تو وہ یاد بھی کرتے ہیں مغرب سے لے کر عشاء تک، یعنی پورا یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ان کے لیے ٹائمنگ ہوتا ہے سبق یاد کرنے کا۔ تو اگر اس طریقے کے ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اور دوبارہ کبھی قرآن مجید بھولے گا بھی نہیں۔ تو یہ 33 مرتبہ سننا ہے، 33 مرتبہ پھر دیکھ کے خود پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ سننا ہے۔ اس طرح یہ ایک آیت ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ معاملہ دوسری آیت کے ساتھ بھی کرنا ہے، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت۔ جب 5 آیتیں ہو جائے گی پھر آپ نے ان 5 آیتوں کو دوبارہ اثر نو یعنی 5 آیتوں کو مکمل پھر سننا ہے، پھر دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ سننا ہے۔ تو اسی طرح 5 آیتیں کر کے آپ سبق یاد کرو گے اور تقریباً دن میں ایک صفحہ آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہو، 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹے میں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس میں اس طریقے میں تھوڑی طوالت ضرور ہے، یعنی لمبا ضرور ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ جب آپ کسی اچھے قاری صاحب کا، مثال کے طور پر آپ اگر عبدالرحمن سدیس صاحب کو پسند ہے اس کی تلاوت، آپ اس کو سن رہے ہو، تو جب آپ 32 مرتبہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو ایک آیت تلاوت سنی، آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ جو عبدالرحمن سدیس صاحب ہیں یہ تلاوت جب کرتے ہیں تو یہ لفظ کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں، تو آپ کا تجوید کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے اس میں یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ کہاں پر آواز کو اٹھا رہا ہے، کہاں پر آواز بٹھا رہا ہے، کہاں پر یہ غنہ اس طریقے کے ساتھ کر رہا ہے، کہاں پر یہ آواز میں سر پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ دیکھو گے تو آپ کا لہجہ بھی انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ اگر لمبا ہے ضرور، مگر اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو لہجہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اسی طریقے کے ساتھ جو تجوید و تلفظ ہے وہ بھی درست ہو جائے گی، اور حفظ میں جب آپ ایک آیت کو 100 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ آیت آپ کو یعنی بالکل ازبر یاد ہو جائے گی۔ اور جب یہ آپ کا سبق آپ نے اس طرح یاد کر لیا، پھر یہی سبق جا کر آپ کے لیے سب کی بنتی ہے۔ تو جب آپ نے سبق اتنے مضبوط طریقے سے یاد کیا ہوگا تو پھر سب کی بھی آپ کی پکی ہوگی، اور پھر یہی سب کی بعد میں جا کر منزل بنتی ہے۔ تو جب سبق صحیح یاد ہوگا تو سب کی بھی اچھی یاد ہوگی، اور سب کی جب اچھی یاد ہوگی تو منزل خود بخود آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب اگر آپ نے اسی طریقے کے ساتھ پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ کچھ عرصے تک قرآن مجید کی تلاوت نہ بھی کریں تو تب بھی انشاءاللہ آپ سے قرآن مجید کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ تھا، مختصر طریقہ ہے، یہ صرف ٹائم تھوڑا زیادہ مانگتا ہے، بس 1 گھنٹے میں آپ کا ایک صفحہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے پر آپ عمل کریں، اور جو قراء حضرات ہیں، جو پڑھانے والے قاری صاحبان ہیں، وہ بھی بچوں کو یہی طریقہ اپنائیں اور اسی طریقے کے مطابق ان کو سبق یاد کرائیں۔ اور جو بھی عمر کا آدمی ہو، چاہے جس عمر کا بھی ہو، خاتون میں سے ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، تو وہ بھی اس طریقے کے مطابق قرآن مجید اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ یاد بھی کر سکتا ہے، تلفظ بھی اچھی ہو جائے گی،
یعنی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ پہلے حفظ کرو پھر اس کے بعد 2 سال تجوید کے لیے الگ سے لگاؤ، تو تجوید بھی آپ کی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اور لہجہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔